जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कलअदम तंजीम करार महकमा दाखिला आज़ाद जम्मू कश्मीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर आज़ाद कश्मीर ने तंजीम को प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार देने की मंजूरी दी। अवामी एक्शन कमेटी के नाम से काम करने वाली तंजीम भी फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। आज़ाद जम्मू कश्मीर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत तंजीम को कलअदम करार दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलविस पाई गई। तंजीम अवाम को खौफजदा करने और मुआशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने में मुलविस है। नोटिफिकेशन में तंजीम पर नफरत को फ़रोग़ देने और रियासती अमन मुतासिर करने के भी इल्ज़ामात आए। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत शौकत जावेद मीर का कहना है कि नशिस्तों के मामले पर आज़ाद कश्मीर असेंबली और आला अदालतों में काम हो रहा है। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ने महाज अराई का रास्ता चुना। अमन अमान की सूरत हाल पर कानून हरकत में आएगा। रुकन आज़ाद कश्मीर असेंबली अब्दुल माजिद खान कहते हैं, सिर्फ एक इशू पर हरधर्मी दिखाना मुल्की मुफाद में नहीं। सदर आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट बार राजा आफ्ताब ने मुहाजिरीन की नशिस्तों में तब्दीली का मुतालबा नाकाबिल कबूल करार दे दिया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। पेट्रोल 4 रुपये सस्ता, नई कीमत 377 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत तवानाई के मुताबिक डीजल की फी लीटर कीमत 380 रुपये 78 पैसे पर बरकरार रखी गई है। नई कीमतों का इतलाक हो गया। अवाम ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, महंगाई ने जीना महाल कर रखा है। हुकूमत को पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी करनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। इंतखाबी दंगल 7 जून को होगा। GBA-1 गिलगित में नून लीग के उम्मीदवार शफीकुद्दीन, पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सुल्तान रईस में बड़ा मुकाबला मुतवक्के। GBA-2 गिलगित में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हफीजुर रहमान, पीपल्स पार्टी के जमील अहमद और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के फतेहुल्लाह में तगड़े मुकाबले का इम्कान। GBA-13 अस्तोर में नून लीग के राना फरमान अली और फहद हनीफ मद मुकाबिल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद शफी और साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की वालिदा शाहिदा खुर्शीद PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रही हैं। GBA-10 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वज़ीर मोहम्मद खान भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की कुल नशिस्तें 33, जिनमें 24 जनरल, 9 मखसूस नशिस्तें शामिल हैं। मखसूस नशिस्तों में 6 ख्वातीन, 3 टेक्नोक्रेट्स की सीटें हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 9,63,034 है। 5,05,000 से जायद मर्द, 4,57,000 से जायद ख्वातीन वोटर्स। सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे। इस बार हम किसी को आपके साथ नाइंसाफी नहीं करने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गिलगित में आखिरी इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, गुज़श्ता इलेक्शन में GB के वोट पर डाका मारा गया, सीटें छीनी गई। इस बार आपको फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है। खत्ते में जंग के हालात हैं, आपको फैसला करना है इन हालात में कौन बेहतर नुमाइंदगी कर सकता है। दुनिया इम्तिहान से गुजर रही है। पाकिस्तान दिफाई तौर पर मजबूत है, कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। जुल्फ़िकार भुट्टो ने एटम बॉम्ब और बेनज़ीर ने मिसाइल टेक्नोलॉजी का तोहफा दिया। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बुनियाद सदर जरदारी ने रखी। सदर जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को शिनाख्त दी, इसे इंतजामी सूबा बनाया। पाकिस्तान से गैर मुल्की अड्डे बंद करा के मेहमानों को खुदा हाफिज कहा। पीपल्स पार्टी समझती है गरीब पसमानदा तबके को ऊपर लाने से मुआशी तरक्की हो सकती है। दुआ गो है कि फील्ड मार्शल की खित्ते में क़याम अमन की कोशिशें कामयाब हों। जितना जल्द अमन की कोशिशें कामयाब होंगी, उतना जल्द अवाम को रिलीफ मिल सकता है। गिलगित को लाहौर बनाना है या कराची? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि तारे तोड़कर लाने वाले वादे सच्चे नहीं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने खून देकर इस खित्ते को आज़ादी दिलाई। इलाके के अवाम की महरूमियाँ दूर करेंगे। ऐसी पॉलिसी बनाना होगी कि GB में सरमायाकारी हो। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मेहनती और जफाकश हैं, उनके हकूक़ का मुकदमा लड़ेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मायूस नहीं होने देंगे। उधर मेयर सखर अरसलान इस्लाम शेख ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि कैप्टन सफदर ने पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर बात की। कराची वाले मरियम नवाज को वज़ीर आला के रूप में 1 साल के लिए देखना चाहते हैं। कैप्टन सफदर सिंध के अवाम से मुआफ़ी मांगे।
آئندہ وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کی پائیدار ترقیاتی اہداف پروگرام کے لیے 7 ارب 2 کروڑ 63 لاکھ روپے کی تقنیتی ضمنی گرانٹ منظور۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس میں پاک بحریہ کے ہنگور پروجیکٹ کے لیے 10 ارب 15 کروڑ روپے جاری کرنے کی ہدایت۔ اعلامیے کے مطابق گلگت بلتستان کے جاری اخراجات اور ترجیحی منصوبوں کے لیے 4 ارب 37 کروڑ 70 لاکھ روپے منظور۔ اسلام آباد پیس ٹاکس کے سیکیورٹی انتظامات کے لیے 69 کروڑ 29 لاکھ روپے کی بھی منظوری۔ اسلام آباد سیف سٹی توسیع منصوبے کے لیے 1 ارب 88 کروڑ 37 لاکھ روپے منظور۔ ریکارڈنگ منصوبے کے سیکیورٹی اخراجات کے لیے 41 کروڑ 39 لاکھ روپے منظور۔ پارلیمانی سیکرٹریز کی تنخواہوں اور الاؤنسز کے لیے 11 کروڑ 99 لاکھ روپے کی منظوری۔ کراچی اور حیدرآباد اربن انفراسٹرکچر پیکیجز کے لیے 8 ارب 75 کروڑ 89 لاکھ روپے۔ حکومت کا چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم کا اعلان۔ چھوٹے دکانداروں کی مشاورت اور مطالبے کے ساتھ اسکیم لائی جا رہی ہے۔ 30 سے 40 لاکھ چھوٹے دکاندار اس زمرے میں آتے ہیں۔ سب چاہتے ہیں کہ ملکی وسائل میں اپنا حصہ ملائیں۔ کنٹریبیوشن کرنے والے طبقات کے شکر گزار ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی کی نیوز کانفرنس۔ اسکیم کا اطلاق ان دکانداروں پر ہوگا جن کی فروخت سال کی 20 کروڑ یا اس سے کم ہے۔ دکاندار کو کم از کم 25,000 روپے نقد جمع کرانا ہوں گے۔ ایک صفحے کا فارم ہے جس پر دکاندار اپنے مال کی فروخت درج کریں گے۔ اسکیم میں شامل دکانداروں کو FBR کی جانب سے خصوصی شناختی پلیٹ جاری کی جائے گی جس پر دکان کا نام، NTN اور ٹیکس سے متعلق معلومات درج ہوں گی۔ کراچی آل سٹی تاجر اتحاد کا تاجروں پر فکس ٹیکس لگانے کی حمایت کا اعلان۔ شرجیل گوپلانی نے کہا، امید کرتا ہوں کہ وزارت خزانہ تاجروں کو سہولت فراہم کرے گی۔ کمرشل کورٹس کے قیام کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے کمیٹی تشکیل دے دی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ سربراہ ہوں گے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان، وفاقی وزیر بلال اظہر کیانی، سیکرٹری قانون راجہ نعیم اکبر کمیٹی میں شامل۔ کمیٹی کا حصہ بننے والے وکلاء میں فیصل نقوی، علی زینب جنجوعہ اور ابراہیم آفریدی شامل۔ کمیٹی کمرشل کورٹس کے قیام کے لیے ڈرافٹ تیار کرے گی۔ وفاقی بجٹ کے لیے مشاورت کا عمل جاری۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی وفاقی حکومت اور خیبر پختونخوا کے سینئر حکام سے ملاقات۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بھی شرکت۔ خیبر پختونخوا کی ترقیاتی ترجیحات، جاری اور مجوزہ ترقیاتی منصوبوں، اقتصادی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے فروغ کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ خیبر پختونخوا کی اہم ترقیاتی ضروریات کو آئندہ وفاقی بجٹ میں مناسب طور پر شامل کیا جائے۔ اجلاس میں معاون خصوصی برائے وزیر اعظم طارق باجوہ، مشیر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا برائے خزانہ، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا، وفاقی سیکرٹری خزانہ اور دیگر سینئر حکام بھی شریک ہوئے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی بجٹ اور حکومتی پالیسیز پر شدید تنقید۔ کہا، حکومت کی ناکام معاشی پالیسیز کے باعث ٹیکسٹائل سیکٹر تباہی کا شکار ہو چکا ہے۔ بجلی اس قدر مہنگی ہو گئی ہے کہ عوام بل ادا کرنے کے قابل نہیں رہے، جبکہ متعدد صنعتیں ملک چھوڑ کر چلی گئیں۔ اسد کیسر نے سوال اٹھایا کہ حکومت بتائے ملک میں کتنا سرمایہ آیا ہے اور NFC شیئر سمیت فاٹا کے ترقیاتی فنڈز میں بھی کمی کی گئی۔ انہوں نے گلگت بلتستان کے انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ PTI بجٹ سیشن میں بھرپور حصہ لے گی اور حکومت کو ٹف ٹائم دے گی۔ تیمور سلیم جگڑا نے سپر ٹیکس اور سرچارجز کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ صوبوں سے مزید وسائل مانگے جا رہے ہیں۔ صحت کارڈ ملک بھر میں بحال کیا جائے اور جامعات اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز میں اضافہ کیا جائے۔ اسلام آباد میں نظام حکمرانی میں بڑی تبدیلیوں کے لیے اصلاحاتی منصوبہ تیار۔ وزیر اعلیٰ یا میئر سربراہ ہوں گے۔ 27 رکنی اسمبلی کے قیام کی تجویز دے دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ICT گورننس ماڈل کی رپورٹ پیش۔ اسلام آباد کو صوبائی حکومتوں کی طرح انتظامی اور مالی خود مختاری ہوگی۔ 27 ارکان پر مشتمل مجوزہ اسمبلی میں 21 ارکان براہ راست منتخب ہوں گے۔ 5 نشستیں خواتین کے لیے اور 1 اقلیتوں کے لیے مختص ہوگی۔ امن و امان اور ماسٹر پلاننگ وفاقی حکومت کے پاس ہوگی۔ تمام انتظامی ذمہ داریاں اور اختیارات ICT حکومت کو منتقل ہوں گے۔ منصوبے میں اسلام آباد اسمارٹ سٹی ماڈل کا قیام بھی شامل۔
سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع پنجگور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کامیاب کارروائی کے دوران بھارتی پراک سے فنتال ہندوستان کے 6 دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق فنتال ہندوستان کے ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود، IEDs اور گاڑی برآمد ہوئی۔ ہلاک دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ مزید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ غیر ملکی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا پنجگور میں فنتال ہندوستان کے خلاف کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پاکستان اور ایران کے وزرائے داخلہ کی کرغزستان میں اہم ملاقات۔ محسن نقوی اور سکندر مومنی کا پاک ایران تعلقات اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کشیدگی میں کمی اور داخلی سلامتی کے امور پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں پائیدار امن کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر زور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب۔ کہا، پاکستان عالمی سطح پر کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان ہر ملک کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ بارڈر سیکیورٹی سرحدی جرائم کی روک تھام کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ بارڈر سیکیورٹی کے لیے SCO کا پلیٹ فارم بہت اہم ہے۔ ہمیں پرامن دنیا کی جانب بڑھنا ہے۔ SCO پلیٹ فارم سے اجتماعی کوششیں کرنا ہوں گی۔ ایران کے ساتھ معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں بھی افزودہ یورینیم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا ٹاک میں کہا، اگر دونوں ممالک کے درمیان کوئی معاہدہ طے پا جاتا ہے تو ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی سے ملاقات بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ ایران کے امریکی فوج پر حملے سے جنگ دوبارہ چھڑ سکتی ہے۔ مجتبیٰ خامنہئی سے ملنا اعزاز کی بات ہوگی۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ معاہدے کی صورت میں آبنار ہرمز فوری کھول دی جائے گی۔ روئٹرز نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور آج ہونے کا امکان ہے۔ فریقین ابتدائی مفاہمتی یادداشت تک پہنچنے کے قریب ہیں۔ دونوں ملک پہلے ابتدائی مفاہمتی دستاویز پر اتفاق کر سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی صدر کے بیان کو مسترد کر دیا۔ عباس عراقچی نے سپریم لیڈر سے ملاقات کے ذکر پر کہا، معاملے کو حقیقت پسندانہ انداز اور زمینی حقائق کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ سیکیورٹی اداروں نے مجتبیٰ خامنہئی کی عوامی سرگرمیوں سے اجتناب کا مشورہ دیا ہے۔ ملکی امور پر انہیں مکمل اختیار حاصل۔ نظام حکومت سپریم لیڈر کی رہنمائی کے مطابق چل رہا ہے۔ جس درجے کی اطاعت اور وفاداری شہید آیت اللہ خامنہئی کے ساتھ ہیں، وہی مکمل وفاداری اور حمایت مجتبیٰ خامنہئی کے ساتھ برقرار ہے۔ پاکستان کی آزاد اور خود مختار پالیسی کی عالمی سطح پر تصدیق۔ روسی صدر نے بھارت کے گودی میڈیا کو آئینہ دکھا دیا۔ ولادیمیر پوٹن نے سینٹ پیٹرز برگ اکنامک فورم کے دوران پاکستان اور چین کے تعلقات سے متعلق بھارتی صحافی کے سوال کو غلط قرار دے دیا۔ پوٹن نے کہا، یہ کہنا غلط ہے کہ پاکستان چین کے زیر اثر ہے۔ پاکستان بڑا خود مختار ملک دنیا میں اہم سمجھا جاتا ہے اور اس کے مختلف ممالک سے تعلقات ہیں۔ ہم بھارت اور پاکستان سے متعلق تمام باریکیوں اور مسائل سے پوری طرح واقف ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت کی تجارت میں دوغلے پن کو بے نقاب کر دیا۔ امریکی صدر نے بھارت کی دوغلی تجارتی پالیسی سے پردہ ہٹاتے ہوئے کہا کہ کئی برس تک بھارت نے امریکہ سے تجارتی فائدہ اٹھایا ہے۔ بھارت نے امریکہ پر بھاری ٹیرف لگا۔ پہلے بھارت امریکہ پر یک طرفہ طور پر 200% تک ٹیرف لگا دیتا ہے۔ صورتحال بدل چکی۔ اب امریکہ بھارت سے بہت پیسہ کما رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کا بیان صاف اشارہ ہے کہ مودی حکومت ایسا یک طرفہ معاہدہ کرنے جا رہی ہے جس سے بھارتی عوام کی معاشی کمر ٹوٹ جائے گی۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تاریخی بلندی پر۔ پاکستان ٹرمپ انتظامیہ کا اہم اور غیر متوقع شراکت دار بن کر ابھرا۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مدبرانہ صلاحیتوں کا بارہا اعتراف کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے، پاکستان نے نہ صرف امریکہ اور ایران کی جنگ بندی کرائی، انہیں مذاکرات کی میز پر بھی بٹھایا۔ مسلم لیگ نون کی سینیٹر بشرا انجم بٹ کہتی ہیں کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے اہم مواقع پر درست فیصلے کیے۔